السلام علیکم، میں لائف اسٹائل وتھ سعدیہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اپنی فل ڈے روٹین جو بہت ہی ٹف ہونے والی ہے۔ بزی ڈے گزرے گا جس کا آغاز میں ناشتے سے کر رہی ہوں جی۔ ناشتہ آج میرا سمپل سا ہی تھا۔ میں نے باہر سے پراٹھے منگوائے تھے، چائے بنائی تھی، اور نیبت ہے میری باجی، انہوں نے مجھے کڑی دی تھی تو وہ میں نے کہا میں پراٹھوں کے ساتھ کھاؤں گی، آج یہی ناشتہ کروں گی۔ جی اس کے بعد آپ نے تھمب نیل سے دیکھ لیا ہوگا کہ آج ہے ڈیپ کلیننگ، کچن کی باری ہے اور جلدی سے بس میں نے اپنے کچن کے کام کو سٹارٹ کر دیا ہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور باقی بھی فل ڈے بہت زیادہ بزی ہونے والا ہے، تو پھر میں اب صبح ہی سے جو اپنے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی ترتیب دے لیتی ہوں تاکہ نا میں سارا دن میں جو کچھ میں نے اپنے ٹارگٹ سوچا ہوتا ہے کام کے بارے میں وہ میں سارا کر لوں نا۔ تو صبح سے ہی میں نے کچن کو سارا کھولا ہوا تھا، میں نے کہا اس کی ذرا میں ڈیپ کلیننگ کر لوں، اچھی طرح سے ہر چیز دھو لوں کیونکہ مسالے وغیرہ سارا کچھ لانے ہیں اور انشاءاللہ آج ہی، اور پھر باکس وغیرہ دھلے ہوں گے، صاف ہو کے بالکل خشک ہو جائیں گے تو پھر آرام سے ان میں ساری چیزیں ڈال لوں گی۔ ابھی میں نے ہسبینڈ کے ساتھ تھوڑی دیر تک جانا ہے تو اس سے پہلے میں نے کہا کچن کے سارے کام جو کرنے والے ہیں وہ میں کر لوں، تو تقریباً میرے سارے کام ہو گئے ہیں، لیکن لائٹ آج بہت تنگ کر رہی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، بار بار آ جا رہی ہے جس کی وجہ سے پانی کا بھی بہت ایشو بن رہا ہے کیونکہ جو ٹیوب ویل کا پانی ہوتا ہے وہ پتہ ہے موٹر کے ذریعے ہی آتا ہے اور اگر لائٹ نہ ہو تو پھر بہت پرابلم بنتا ہے پانی کا۔ بس ان دنوں تو بالکل کوئی مسئلہ نہ بنے کیونکہ کافی زیادہ کام کرنے والے ہوتے ہیں ہر گھر میں، آپ کو پتہ ہے صفائی چل رہی ہوتی ہے، اور یہ جی کچن کی تقریباً ہر چیز میں نے دھو کے رکھ لی ہے، برتن وغیرہ بھی، اور ادھر میں نے بیٹی کو لگایا ہوا تھا، میں نے کہا جتنی دیر میں وہ کام ختم کرتی ہوں آپ جلدی سے جو ہے نا مائکرو ویو کو صاف کر لو تاکہ وہ بھی ایک دفعہ سے اچھی طرح سے اس کی بھی کلیننگ ہو جائے، ہر چیز صاف ستھری ہونی چاہیے بس۔ جی اس کے بعد میں اور ہسبینڈ چلے گئے کیونکہ ہم نے کافی زیادہ چیزیں لینی تھی، گراسری وغیرہ بھی کرنی تھی، فروٹس وغیرہ کافی چیزیں جو بھی گھر کی ضروری ہوتی ہیں وہ تقریباً سب کچھ ہی لینا تھا، تو ہم لوگ پہلے چلے گئے بازار، گھر کے قریب ہی ایک اتوار بازار لگتا ہے، ہم نے کہا ادھر چلتے ہیں، لیکن بس نہ ہی پوچھیں بازاروں کے بھی جو حالات ہیں نا، اتنا مجھے افسوس ہوا ہے نا، میں نے کہا دیکھیں ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چیز رکھی ہے کہ ہم اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے عید پہ گوشت کا انتظام ہو جاتا ہے تو ان بیچاروں کے لیے آلو پیاز ٹماٹر اتنے مہنگے کر دیے ہیں کہ جیسے وہ لے ہی نہیں سکتے، 40 روپے کلو پرسوں ٹماٹر تھے اور آج وہی ٹماٹر 100 روپے کلو ہیں، اور ابھی بھی وہ بھائی یہی مجھے کہہ رہا تھا باجی ابھی تو اور ریٹ بڑھے گا، میں نے کہا بھائی خدا کا خوف کرے، بس اللہ تعالیٰ ہم پہ اور ہمارے ملک پہ رحم کرے۔ پھر میں نے اور ہسبینڈ نے پتی لی، گڑ لیا، اور راستے میں بس جو کچھ سمجھ آ رہا تھا چیزیں لینے والی تھی ساری لیتے گئے، اور پھر ادھر میرے موسٹ فیوریٹ مینگو آ گئے تھے تو ہسبینڈ کہتے ہیں ٹھہرو مینگو بھی لے لیتے ہیں، لیکن بس ان فروٹ والے بھائیوں سے بھی نہ اللہ ہی اپنی پناہ میں رکھے، یقین کریں کہ انہوں نے نا ایسے کوئی ٹرک سے چیزیں رکھی ہوتی ہیں نا کہ ہم 10 دفعہ بھی نہیں کہیں یہ ڈالیں وہ ڈالیں، یہ اپنا ہاتھ ضرور مارتے ہیں نا اور خراب چیز لازمی ڈال کے دیتے ہیں۔ پھر میں گھر آئی تو آگے لائٹ بند تھی، پھر میں نے بیٹی سے کہا چلو نہ تو سلائی کا کام ہو سکتا ہے اور نہ اب جو کچن بکھیرا ہوا ہے اس کو سمیٹ سکتی ہوں، تو بازار چلتے ہیں، ہم لوگ مارکیٹ آ گئے، یہاں سے پھر میری کچھ لیسز وغیرہ رہتی تھی وہ ہم نے دیکھی ہیں، کافی زیادہ بلکہ رہتی تھی 3-4 سوٹ کی، وہ اللہ کا شکر ہے تقریباً ایک کی بس رہ گئی ہے، کافی زیادہ ہماری میچنگ ہو گئی تھی، ہم نے دوپٹے وغیرہ پیکو کے لیے دینے تھے اور کچھ نلکیاں وغیرہ لینی تھی، بٹن لینے تھے، بس یہی عید پہ آپ کو پتہ ہے بس آخری دن تک یہ کام نہیں ختم ہونے ہیں، اور یہ مجھے لیس ایک پسند آئی ہے لیکن بیٹی کو ایک اور پسند آ گئی تھی یہ والی، تو پھر ہم نے کہا چلیں جی یہی لے لیتے ہیں، اس کی پسند کی لے لیتے ہیں، تو شکر ہے اللہ کا سارے کام ہو گئے ہیں، کافی زیادہ جو آج ہمارے کام کرنے والے تھے وہ میں نے کر لی ہیں، لیکن لائٹ نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے، تقریباً نا مجھے تو لگتا ہے کہ آج سارا دن بس لائٹ نے آنا جانا رکھا ہوا تھا، اور میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ ہمارے یو پی ایس کا مسئلہ چل رہا ہے تو وہ انشاءاللہ عید کے بعد ہی حل ہوگا، اب تو نہیں ہو سکتا اس لیے ہمیں گرمی کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ کافی زیادہ کام رک جاتے ہیں۔ پھر ہم کاسمیٹک کی شاپ پہ گئے، وہاں سے کچھ چیزیں بیٹی نے لینی تھی وہ لی ہیں،
خوب سارا، یعنی کہ آج ہم گھومے پھرے ہیں، صحیح والے تھک گئے ہیں، اور گرمی بھی شدید لگ رہی تھی. اور پھر یہ جی اسے اور مجھے زیادہ ویسے ہوتا ہے سچی جو بات ہے $1 میں جا کے دیکھوں شاید کوئی چیز کام کی مل جائے کچن کے لحاظ سے. تو وہاں سے بھی پھر میں نے چند چیزیں لی تھی جو مجھے ضروری 2-3 چاہیے تھی، وہ مل گئی تھی، وہ لے لی ہیں. اور ایک خاص چیز مجھے اپنے ہسبینڈ کے لیے لینا تھا، میڈیسن باکس، وہ مجھے مل گیا تھا. کافی ٹائم سے ہم تلاش کر رہے تھے تو وہ مجھے اچانک نظر پڑی، تو شکر ہے وہ مل گیا تھا، وہ لیا ہے. اور بس انشاءاللہ اب گھر جانا ہے، اللہ کرے لائٹ آ جائے تو اپنے سارے رکے ہوئے جو کام ہیں وہ کرنے ہیں. لیکن بہت مشکل لگ رہا ہے. میری بیٹی تو نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی. ماما آپ ٹھہرنے، میں چپس لے لوں، میں رول لے لوں، میں سموسے لے لوں. بس یہی چیزوں پہ، لی ہوئی چیزوں پہ بچوں کو ہوتا ہے. میں بہت سمجھاتی ہوں بیٹا گھر میں بنا لیں گے صاف ستھری، کہتی ہے نہیں اب گرمی ہے، تھک گئے ہیں تو یہیں سے لینی ہے. پھر میں نے کہا اچھا لے لو، ان انکل کی چٹنی مزے کی ہوتی ہے. بچے کہاں سنتے ہیں، جتنا مرضی انہیں کریں نا، گھر میں بنا کے بھی دیں، لیکن مجھے لگتا ہے انہیں بس باہر کی چیزیں بہت ہی زیادہ پسند ہوتی ہے. وہ 2 دن سے بھائی کے پیچھے لگی ہوئی تھی، مجھے ان انکل سے چپس لا کے دو جن سے تم نے ایک دفعہ پہلے لا کے دی تھی، تو وہ نہیں بس جا سکا، اور آج میرے ساتھ آئی ہے تو لے ہی لی آخر. پھر ہم لوگ، پھر ابھی مجھے کہہ رہی ہے یہ دیکھیں ہم مینگو لے لیں. میں نے کہا جو گھر ابھی لے کے آئی ہوں، ابھی اس نے شاپر سے بھی نہیں نکالا، وہ نہیں اچھے. اور پھر ہم نے رول لیے ہیں، چکن رول، اور میں نے کہا اب گھر جائیں گے کیونکہ آج دن کا کھانا ہمارا سکپ ہو گیا ہے بھاگم بھاگی اور کام کی ٹینشن میں. گھر آئے تو بیڈ نیوز، 7 گھنٹے ہماری لائٹ نہیں آئی، 3 بجے سے لے کر اور تقریباً مجھے لگتا ہے 9:30 9:45 ہماری لائٹ آئی ہے، 9:30 تک. اور پھر کہہ رہے ہیں جی دوبارہ جائے گی کیونکہ ٹرانسفارمر چینج ہوگا. تو میں نے جلدی سے جو پانی اسٹور تھوڑا سا کیا ہوتا ہے اس سے میں نے کہا یہ فروٹس میں نکال کے ان چیزوں کو میں دھو کے رکھ لوں. اور میں نے یہ گرما لائی تھی، اسے فٹافٹ دھویا ہے، دھو کے میں نے کہا اسے کاٹ کے تھوڑا سا فریزر میں رکھتے ہیں تاکہ ٹھنڈا ہو جائے. تو ابھی میں نے کاٹتے سے چیک کیا ہے لیکن یہ میٹھا نہیں ہے. اب پتہ نہیں ٹھنڈا ہو کے شاید کچھ بہتر ہو جائے. لیکن اس دفعہ نا تربوز بھی بہت شوق سے سب کھاتے ہیں، اس دفعہ تربوز بھی ٹھیک نہیں ہے. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کہتے ہیں کچھ وہ جو سیلاب آیا تھا اس کی وجہ سے فروٹس خراب ہو گئے ہیں، اور ان کے ٹیسٹ جو یہ پانی والے ہوتے ہیں نا ان میں کوئی پانی چلا گیا ہے تو سارا ٹیسٹ خراب ہو گیا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم پہ، ہمارے ملک پہ رحم کریں اور ہم پہ رحمت کی بارشیں برسائیں کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے. اس کے بعد بھی میں نے مینگو نکالے، میں نے کہا جلدی ان چیزوں کو سنبھال لوں کیونکہ یہ چیزیں شاپر میں پڑی رہیں گی تو صبح تک انہوں نے خراب ہو جانا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ میرے ولاگز اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملے اور آپ اسے فل واچ کر کے مجھے سپورٹ کر سکیں. میں جی اب ٹماٹر دھو رہی ہوں اور میں اسے سیو کروں گی انشاءاللہ. باقی صبح کی روٹین آپ سے شیئر کروں گی، باقی ساری مسالہ جات اور چیزوں کے بارے میں جو بھی میری صبح کی بھی عید تک میں بہت بیزی روٹین میں ہوں، ان سے انشاءاللہ سب آپ سے شیئر کروں گی. آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ میں آپ کے لیے اچھے ولاگ بنا سکوں. اور مجھے سپورٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا. اللہ حافظ.